السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، وجعل الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ محترم حضرات، اللہ تعالی اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کی چیز ہے۔ حضرات گرامی، مادیت کے اس پرفتن دور میں مسلمانوں پر ایک بہت ہی بڑا آزمائشی دور آیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں اشارہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور قیادت اور سیادت، سرداری جو ہے جوہلا کے ہاتھ میں آ جائے گی، جاہلوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء ختم ہو جائیں گے، علماء دنیا میں نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء موجود ہوں گے، لیکن عوام اپنی زمام، اپنی لگام کو جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیں گے اور جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور یہ دور آ چکا ہے۔ اور جب سے عوام نے علماء کو چھوڑ کر ان جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنایا ہے، تب سے دنیا میں دنیا بھر کی پریشانیاں اور دینی گمراہیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ عوام جو ہے دین کی قیادت و سیادت و نیابت اسی کو دیتے ہیں جو عالم نہیں ہوتا ہے، جو فاضل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین سے کورا اور دین سے جاہل ہوتا ہے۔ نام بڑے درشن چھوٹے والی بات، اونچی دکان پھیکا پکوان والی بات، اور دنیا یہ جانتی ہے اس بات کو۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے دنیا میں دینی گمراہیاں پیدا کیے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو علماء نہیں ہیں، ائمہ میں سے نہیں ہیں، فاضل نہیں ہیں۔ اور اسی لیے، اور یہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے ان کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا، ان کو سننے پر، ان کی قیادت کو تسلیم کرنے پر کو ترجیح دی۔ اور جب سے قوم و ملت نے ایسے جوہلا کو اور ایسے غیر عالم اور غیر فاضل لوگوں کو اپنا امام بنا لیا، تو ملت اسلامیہ میں دنیا بھر کی پریشانیاں وارد ہوئیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ عالمگیر پیمانے پر یا ملک گیر پیمانے پر یا علاقائی پیمانے پر جن لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کو، جو عالم نہیں ہیں، جو کسی مدرسے کے فاضل نہیں ہیں، یا جن لوگوں نے مدارس اسلامیہ میں علماء و ائمہ کے ساتھ زانوے یا ان کے سامنے زانوے تلمذ طے نہ کیا ہو، ان کی دینی تربیت نہیں ہو پاتی، اور وہ اپنی فکر میں، اپنے تدبر میں، اپنے تفکر میں آزاد خیالی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دین کی تفسیر جو ہے اپنے خیالات یا اپنے خیالات باطلہ کے مطابق کرتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ بر صغیر میں لوگوں نے، اور بلکہ علماء نے سب سے پہلے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کی قیادت کو، ان کی نیابت کو، ان کی ہدایت کو تسلیم کر لیا، یہ جانے بغیر کہ یہ عالم یا فاضل ہیں، یا انہوں نے کسی مدرسے میں زانوے تلمذ علماء کے سامنے طے کیا۔ بڑے بڑے ائمہ، علماء دیوبند، علماء ندوہ اور علماء اہل حدیث بھی، ان لوگوں نے سن 1940 میں جب کہ جماعت اسلامی کی تاسیس کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں پہلا اجلاس طلب کیا تھا،
یا ایک نشست طلب کی تھی تو بڑے بڑے علماء موجود تھے، یہ جانے بغیر کہ یہ عالم اور فاضل نہیں ہیں، ان کو قوم کی نیابت اور قوم کی قیادت سونپ دی۔ جماعت اسلامی وجود میں آئی، اس کے بعد دنیا بھر کی گمراہیاں اور ضلالتیں اسلام میں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ عوام صحابہ کی بارگاہ میں ادب کرنے والے تھے، تعظیم کرنے والے تھے، لیکن ایسی لاکھوں انسان ایسے پیدا ہو گئے جماعت اسلامی کے زیر اثر، اخوان المسلمین کے زیر اثر، حزب معصومی کے زیر اثر اور ہندوستان کی جماعت اسلامی کے زیر تربیت لاکھوں مسلمان ایسے پیدا ہو گئے جو مولانا مودودی اور خمینی اور حزب معصومی کے علماء اور حسن البنا اور قطب شہید کے زیر ہدایت صحابہ کی مذمت کرنے والے بن گئے۔ مصر میں اخوان المسلمین کے زیر ہدایت اور زیر قیادت لاکھوں لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے ساری دنیا میں ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا، سیاسی ہلچل پیدا کر دی، اور کتنے اللہ کے نیک بندے جو ہیں اس ماحول سے گزرے، قتل کیے گئے، شور و شر اور ہنگامہ بحشر پیدا ہوا، اختلافات پیدا ہوئے، اور کتنے لوگ جو ہیں تختہ دار کی نظر ہو گئے، اور کتنے ملکوں میں سیاسی انقلابات پیدا ہو گئے، دنیا بھر کی پریشانیاں، دنیا بھر کی گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ تو مصر میں اخوان المسلمین کے زیر اثر اور ہندوستان میں جماعت اسلامی کے زیر اثر اور انڈونیشیا میں حزب معصومی کے زیر اثر لاکھوں مسلمان جو ہیں گمراہی کا شکار ہوئے، عقائد باطلہ ان میں در آئے، اور یہ لوگ بے لگام بے باک ہو گئے صحابہ کی بارگاہ میں۔ دین میں آزاد خیالی، تبسو اور وسیع النظری کے بہانے سے ایک دہریت کی ہوا چل پڑی، لادینیت کی ایک ہوا چل پڑی، اور ہر آدمی جو تھوڑا بہت علم سے واقف تھا وہ مفسر بن بیٹھا، محدث بن بیٹھا، قائد و رہبر بن بیٹھا۔ ادھر پاکستان میں مرزا محمد علی انجینئر، اس کے زیر قیادت ملینز آف مسلمز، لاکھوں مسلمان جو ہیں مرزا محمد علی انجینئر اور اس کے استاذ اسحاق جھالوی کے زیر اثر گمراہی کا شکار ہوئے۔ لاکھوں مسلمان صحابہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والے پیدا ہو گئے۔ ساری ملت اس تشدد و افتراق کا لقمہ تر بن گئی، اس کا شکار ہو گئی۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ لوگوں نے علماء و ائمہ کو چھوڑ کر جاہلوں کو اپنا امام بنا لیا، پیشوا بنا لیا، لہذا یہ ملت جو ہے آج اسی گمراہی کا شکار ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ایک دور میں ہادی و رہبر بن کر کے ہندوستان کے افق پر ابھرے، تنظیم قائم کی، اور بے شمار علماء جو ہیں ان کے ماتحت ہو گئے۔ انجام کیا ہوا؟ منہجی گمراہی اور ضلالت جو ہے دین میں در آئی، اور دنیا بھر کی پریشانیاں پیدا ہو گئیں، وحدت ادیان کا ماحول پیدا ہو گیا، یعنی تمام فرق جو ہیں، فرق اسلامیہ وہ حق پر ہیں، سب کو شامل کر لیا، مقلدین بھی، متصوفین بھی، علماء اہل حدیث بھی، علماء دیوبند بھی، علماء ندوہ بھی، اور جماعت اسلامی کے لوگ بھی، تمام لوگوں کا ایک معجون مرکب بن کے تیار ہو گیا، اور دنیا بھر کی منہجی پریشانیاں، منہجی گمراہیاں پیدا ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ قوم ایسا کیوں کرتی ہے اور علماء ایسا کیوں کرنے دیتے ہیں؟ علماء اہل حدیث کا اور علماء دیوبند کا، علماء ندوہ کا اور تمام جماعتوں کے ائمہ و علماء کا یہ فرض ہے کہ جب ان کی قوم کے اندر میں، یہ جب ملک میں، ملت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، ایسے قائد و رہبر پیدا ہو جائیں جو عالم اور فاضل نہ ہوں۔ بھئی عالم اور فاضل آپ نہیں ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، خطاب کر سکتے ہیں،
کتابیں لکھ سکتے ہیں اگر آپ منہج حق کے علمبردار ہیں، عقائد صحیحہ کے اگر آپ آئینہ دار اور علمبردار ہیں تو آپ تبلیغ دین کیجیے، لیکن ملک گیر اور عالمگیر نیابت و قیادت یہ علماء کا حق ہے۔ لہذا علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے غیر عالم اور غیر فاضل لوگوں کو قوم کی نیابت و قیادت و سیادت جو ہے نہ سونپیں، بلکہ اپنے قوم کے لوگوں کو منع کریں کہ کسی ایسے آدمی کو نہ سنو جس کا منہج، جس کا عقیدہ جو ہے فاسد ہو۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو آج دنیا میں اتنا سنا جاتا ہے کہ یوٹیوب میں اور انٹرنیٹ میں چھائے ہوئے ہیں وہ، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں دین میں بدترین قسم کی گمراہیاں پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم ان گمراہیوں میں سے ایک عنوان پر خطاب کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک ویڈیو میں بڑی وضاحت کے ساتھ، آپ ابھی اس کو سنیں گے انشاءاللہ، وہ ہم کلپ پیش کریں گے۔ آپ دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے، اس میں کفر کا نظام ہے۔ تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے، جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے، سارے میدان کھلے، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے۔ دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے، اس میں کفر کا نظام ہے۔ تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا۔ پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز میں۔ کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme and aqim الدین۔ نماز اس کے لیے سب سروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے۔ روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز، روزے، حج، عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم۔ اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے پھوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے۔ ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں۔ ریچولزم، رسومات، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے، اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے؟ جو خود جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے۔ الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے۔ بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر کے کھلم کھلا یہ اعلان کیا کہ دین غالب نہیں ہے، دین غالب نہیں ہے، اور مسلمانوں میں 50%، 60%، 70% اور 90% مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ وہ باطل نظام کا حصہ ہیں۔ 90% مسلمان کافر ہیں
اور یہ 8 یا 9 منٹ کی ویڈیو میں 3 بار اس کفر کا اعلان کیا، مسلمانوں کی عالمگیر تکفیر کا فتنہ کھڑا کیا۔ میں کہتا ہوں اس خطرناک اور اس پرآشوب ویڈیو کے رد میں درجنوں علماء کے خطابات آنا چاہیے تھے، تمام جماعتوں کے علماء و ائمہ کے خطاب ہونا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اتنے بڑے مجمع میں یہ کھل کے کہا کہ 50%، 60%، 70% اور 90% مسلمان کافر ہیں، اس لیے کہ وہ باطل نظام کا حصہ ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کی کھلی تکفیر ہے، اور ویڈیو میں سامنے جو منظر ہے، جو مجمع موجود ہے، غالباً یہ ویڈیو پہلے کا ہے، یا تو IRF کا ویڈیو ہوگا یا کسی اور مقام کا، لیکن تقریباً 10-15 ہزار عوام کا مجمع تو لگتا ہے ویڈیو دیکھ کر کے۔ 10-15 ہزار عوام کے سامنے، اتنے بڑے مجمع میں مدبرین، مفکرین، علماء و ائمہ دین کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب مسلمانوں کو 90% مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، انہیں کافر قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ وہی فتنہ خوارج ہے جس کی پیش گوئی اللہ کے رسول نے فرمائی تھی۔ اخوان المسلمین کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اخوان المسلمین اور اسی کے ماتحت جو ضمنی اور ذیلی جماعتیں ہیں، حزب معصومی کی یا ہندوستان میں جماعت اسلامی کی، ان کا یہ نظریہ ہے کہ حق صرف ان کے پاس میں ہے، تمام لوگ باطل ہیں۔ شیخ ابو رضوان محمدی نے اپنے ایک ویڈیو میں، جہاں پر وہ ویڈیو جو ہے 1 گھنٹے کا ختم ہوتا ہے، سب سے آخر میں ایک روایت پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید قطب شہید کے مضامین کو، تقاریر کو سننے والے ایک سامع نے، ایک مسلمان نے سید قطب شہید سے ایک سوال کیا کہ شیخ، آپ کے خطابات اور آپ کے رسائل کو مطالعہ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، ان موجودہ دور کے مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا کھانا ہمیں نہیں، گوشت نہیں کھانا چاہیے، یہ سب جو ہیں بے دین معلوم پڑتے ہیں۔ تو سید قطب شہید نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں بولتے، تمام لوگ مسلمان ہیں، ایسا نہیں بولتے، یہ مسلمان کافر نہیں ہیں، ان کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو، یہ نہیں کہا۔ بلکہ سائل کے سوال کرنے پر جب اس نے یہ سوال کیا کہ آپ کی خطابات اور آپ کی کتب اور رسائل کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ان مسلمانوں کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے، ان کا ذبح کیا ہوا گوشت نہیں کھانا چاہیے، تو بجائے انکار کرنے کی، اس کو منع کرنے کے، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، دراصل یہود و نصارہ کے ہاتھوں کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ تو آپ ان مسلمانوں کو یہود اور نصارہ پر قیاس کر لیجئے، یعنی اخوان المسلمین جو مصر کی ہے، جس سے جماعت اسلامی نکلی ہے، ان کے امام کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، یہ کافر ہیں، اور جماعت اسلامی اور ڈاکٹر اسرار احمد اور انڈونیشیا کے حزب معصومی، یہ تینوں اخوان المسلمین کی فکر کے شریک ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے اس ویڈیو میں یہی فرمایا ہے، کھل کر کے کہا ہے، اور کوئی باک محسوس نہیں، کہ بڑی بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کہا کہ ہندوستان کے 90% مسلمان، 90% مسلمان جو ہیں وہ کافر ہیں، اس لیے کہ اس نظام باطل کا جز ہیں، مسلمانوں کے پاس دین نہیں ہے، اگر دین ہوتا تو غالب ہوتا، ان کا دین نہیں مذہب ہے، یہ تفریق پیدا کر دی۔ یہ فتنہ جو ہے، ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ اخوان المسلمین جو ہے یہ خوارج کی ایک شاخ ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن اخوان المسلمین کے حسن البنا اور قطب شہید اور مولانا ابو العلا مودودی اور
انڈونیشیا کے حزب معصومی اور ان کے علماء کا اتفاق اس بات پر ہے، یہ پوری قوم کو گمراہ سمجھتے ہیں، یہ صرف اپنی فکر و نظر کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے اس ویڈیو میں صاف صاف کہا کہ ساری دنیا کے 90% مسلمان کافر ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، آپ یقین سے بتائیے کہ آپ نے کبھی سنا کہ کسی عالم نے پوری دنیا کے 90% مسلمانوں کو کافر گردانا ہو؟ یہ فتنہ یقیناً خوارج سے شروع ہوا تھا، جب حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے مابین جنگ صفین واقع ہو رہی تھی یا وہ دور جاری تھا، تو شیعوں سے خوارج کا گروہ اس وقت الگ ہو گیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان دو حکم طے ہو گئے۔ ایک طبقہ جو ہے خوارج کا، خارجیوں کا، اس بنیاد پر الگ ہو گیا ہے کہ علی گمراہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے ایک انسان حکم کو قبول کر لیا۔ وہ خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مسلمانوں کو کافر بول کر نکل گئے۔ شیعوں سے خوارج الگ ہو گئے، اور یہ پہلا واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول کی حدیث بخاری اور مسلم اور تمام کتب میں پھیلی ہوئی احادیث کی روشنی میں یہ پہلا طبقہ تھا جس نے مسلمانوں کی عام تکفیر کی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑی بے خوفی سے، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ میں اتنے بڑے مجمع میں 25-30 ہزار کا مجمع تو ہوگا، ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے، خود ہی دیکھ لیجئے، تمام مسلمانوں کو 90% مسلمانوں کو کافر قرار دیا اور کیا کہا؟ ان کے پاس دین نہیں ہے۔ تو یہ خوارج جو ہے یہ پہلا طبقہ تھا جس نے عام طور سے مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ غنیمت ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے 90% مسلمانوں کو کافر قرار دیا، 10% چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، جبری کہتے ہیں، مرزی کہتے ہیں، حنفی قادری چشتی سنی حنفی کہتے ہیں، مالکی حنبلی کہتے ہیں، یہ تمام نام آپ نے رکھے ہیں۔ ایک نام ہونا چاہیے مسلم۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے زمانہ مقدس میں مسلمان اپنے آپ کو اسی نام سے موسوم کرتے تھے، لیکن جنگ صفین میں جب خوارج پیدا ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، انہیں کافر قرار دیا اور الگ ہو گئے، تو صحابہ نے اہل السنہ کا یہ نام جو ہے اختیار کیا۔ جب باطل فرقے پیدا ہوئے، جبری، قدری، مرجی اور معتزلی اور خوارج جب پیدا ہو گئے، تو صحابہ نے ان کے مابین امتیاز کرنے کے لیے، ان کو اپنے سے الگ کرنے کے لیے اہل السنہ کا لفظ جو ہے، لقب جو ہے اختیار کیا۔ مسلمان تو تھے وہ لوگ، اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے اور کہلواتے تھے، لیکن حق اور باطل میں امتیاز کے پیش نظر، اس نقطۂ نظر کے مطابق دونوں طبقوں میں، حق و باطل میں، خیر و شر میں تمیز پیدا کرنے کے پیش نظر صحابہ نے اہل السنہ کی اصطلاح کو ایجاد کیا۔ لیکن جب اہل السنہ میں بھی کلامی اور فلاسفہ پیدا ہو گئے، متکلمین پیدا ہو گئے، اشاعرہ اور ماتریدیہ پیدا ہو گئے، اور جبری، قدری، خارجی، معتزلی، مرجی، ان کے علاوہ اشاعرہ اور معتزلہ پیدا ہو گئے، تو ایک تقسیم اور ہوئی، اور ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء اور محدثین نے ایک اور نام ایجاد کیا، اور وہ تھا اہل الاثر یا اہل الحدیث۔ تو یہ لفظ اہل الحدیث اور اہل الاثر جو ہے ان کے مد مقابل ایجاد کیا گیا بربنائے مجبوری یا حالات کے پیش نظر، کہ جب ان کے سامنے اہل السنہ کے اندر میں ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو گمراہ تھے، جن میں ضلالت پائی جاتی تھی، تو اپنے آپ کو مزید ان سے ممتاز کرنے کے لیے اور ان سے فائق کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اور ائمہ نے یہ اہل الحدیث اور اہل الاثر، یعنی حدیث والے اور آثار والے لوگ،
تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو مقلد مان لیا تھا یا تقلید کا شکار ہو گئے تھے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے ائمہ کے ناموں سے موسوم کیا، لیکن اہل الحدیث جو ہیں اللہ کے آفاقی قانون کو ماننے والے ہیں، قرآن عظیم کی آیات بینات سے مترشح ہونے والے احکام کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے احادیث پر ایمان لانے والے ہیں، انہی کا فیصلہ ماننے والے ہیں، لہٰذا اہل الحدیث اور اہل الاثر جو ہے یہ لفظ ایجاد کیا۔ تو خوارج جو ہیں یہ وہ بدترین طبقہ ہے جس نے مسلمانوں کو پہلی بار جو ہے کافر قرار دیا، اور جدید دور میں حسن البنا اور قطب شہید اور اخوان المسلمین کے ائمہ نے، ان کے اماموں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی باطل اور ذلیل فکر و نظر کے سامنے کافر گردانا، گمراہ گردانا۔ آپ بات کرتے ہیں آج کی کہ آج کے مسلمانوں کو 90% کافر قرار دے دیا ہے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے تو اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر میں اللہ کے رسول کے پیش کردہ خلافت راشدہ کے دور میں بھی جاہلیت کے عناصر کا صحابہ میں موجود ہونا ثابت کیا ہے۔ یعنی قدیم زمانے کی جاہلی عصبیتیں جو ہیں، عوام تو چھوڑ دیجئے اور آج کے دور کے عوام کی بات چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خلفاء اور جن صحابہ اور جن ائمہ ہدیٰ اور جن ائمہ ہدایت و سیادت کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی، عثمان غنی جو کامل الحیاء والایمان ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عثمان، کچھ لوگ تمہاری قمیص خلافت کو اتارنے کی کوشش کریں گے، منافقین، تم یہ خلافت کی قمیص ہرگز نہ اتارنا، تم اس دن حق پر ہوگے۔ تو مولانا مودودی نے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جو ہے جاہلیت اور جاہلی عصبیت کا ہونا بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس پالیسی پر چلے اس سے جاہلی نظام جو ہے بیدار ہو رہا تھا اور ملوکیت جو ہے اسلام میں در آ رہی تھی۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے اندر انہوں نے جاہلیت کو ثابت کیا ہے۔ تو اخوان المسلمین اور اخوان المسلمین سے کے متاثرین جو ہیں مسلمانوں کے اندر جو ہے جاہلیت تسلیم کرتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جس دین پر، جس اسلام پر مسلمان آج عمل کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، مذہب ہے، اسے دین نہیں کہا جائے گا، اسے مذہب کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جس وقت ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کہی تھی کہ 90% مسلمان کافر ہیں، اتنا بڑا مجمع جو ہے وہاں موجود تھا، لیکن کسی عالم نے اور کسی مدبر نے، بڑے بڑے علماء موجود تھے اور ہزاروں مسلمان وہاں موجود تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسے تمام مسلمانوں کو اور 90% مسلمانوں کو آپ کافر قرار دے رہے ہیں۔ ایک بھی آواز نہیں اٹھی وہاں سے، لیکن میں آواز بلند کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عوام کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا، اور تمام تنظیموں کے ذمہ داران اور علماء و ائمہ کو چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد جو ہیں اپنے چینلز کے ذریعے سے ڈاکٹر اسرار کی اس حماقت، اس بے شرمی کا خاتمہ کریں، اس کی تردید کریں، تقلید کریں۔ بڑا مقبول بنا کے رکھا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہنے والا۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کے بعد سے جو ہے مسلمانوں کو ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر کو نہیں سننا چاہیے۔ اور انہوں نے مزید کہا، ڈاکٹر اسرار نے مزید یہ کہا کہ مسلمان نمازوں میں خوش ہیں، نماز، روزہ و حج و زکوٰۃ میں خوش ہیں، غسل کرنا، غسل کے مسائل بیان کرنا، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، عید بقرعید منانا، شادیاں کرنا، نکاح پڑھوانا، نکاح پڑھنا، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اور ایام حج میں حج کرنے جائیں گے، جیسے گئے ہیں ویسے ہی لوٹ کر کے آئیں گے۔
پورے اسلامی سماج میں ان کے حج کرنے کا کوئی فائدہ جو ہے نظر نہیں آتا. گئے تھے تو زیرو تھے اور حج کرنے کے بعد میں زیرو ہیں. یہ دین نہیں ہے، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک حاجی کے لیے فرمایا ہے حدیث پاک میں کہ حج کرنے کے بعد میں حج کرنے والا جو ہے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو. یہ تغیر اور یہ تبدیلی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ گیا تھا زیرو اور آیا تھا زیرو. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو اسلامی فرائض کے بارے میں فضائل بیان فرمائے ہیں. حج کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ حج کرنے جائیں گے، روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، غسل کے مسائل بیان کریں گے، عید منائیں گے، بقرعید منائیں گے، نکاح کریں گے، یہی ان کا دین ہے. کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے. اگر دین ہوتا تو غالب ہوتا. ان کے نزدیک دین وہی ہے جو غالب ہو. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک مسلمان اسلامی حکومت کے قیام کی جد و جہد نہیں کریں گے، مسلمان جو ہیں جاہلی تہذیب کا شکار ہیں. ان کا دین مکمل نہیں ہے، چاہے وہ نمازی ہوں، چاہے وہ روزدار ہوں، چاہے وہ حج کرنے والے ہوں، چاہے زکوٰۃ دینے والے ہوں، چاہے نیک اعمال کرنے والے ہوں، چاہے شرک سے بچنے والے ہوں. اگر وہ دین کی اقامت نہیں کرتے، ورلڈ میں اسلامی نظام قائم نہیں کرتے، حکومت الہیہ کا قیام نہیں کرتے، اقامت دین نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں بلکہ اسی جاہلی نظام کا ایک حصہ ہیں. بلکہ 90% مسلمان کافر ہیں. یقیناً وہ 10% مسلمان جماعت اسلامی کے ہوں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ فرمایا ہے، وہ جماعت اسلامی سے ہٹ گئے تھے. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو اقامت دین کے نظریے کے ماننے والے ہیں، یعنی حزب معصومی، ایران کے شیعہ اور مصر کے اخوانی اور ہندوستان کے جماعت اسلامی. 10% جن کو چھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ یہی لوگ ہوں گے جو اسلامی اسٹیٹ کی اقامت یا غلبہ دین کی بات کرتے ہیں اور حج و روزہ و زکوٰۃ کو اور نیک اعمال کو اور شرک سے بچنے کو اور توحید کی تعلیم کو عام کرنے کو بے دینی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ مذہب ہے، دین نہیں ہے. یہ دین تب ہوگا جب آپ دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام کریں گے. اگر آپ دنیا میں اسلام کا سیاسی نظام غالب نہیں کرتے، دین کی اقامت نہیں کرتے، حکومت الہیہ کا قیام نہیں کرتے، خلافت کی اقامت کے لیے کام نہیں کرتے، تو آپ جاہلی معاشرے کا حصہ ہیں. اور ڈاکٹر اسرار کے مطابق 90% مسلمان کافر ہیں. اللہ کے رسول نے ان اسلامی فرائض یعنی فرائض خمسہ ان کو دین کی بنیاد قرار دیا ہے. دین کی بنیاد، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں. پہلا یہ کہ اللہ کی توحید کی گواہی دے، اللہ کے نبی کی نبوت کو تسلیم کرے، پھر نماز کی اقامت کرے، پھر روزہ رکھے، پھر زکوٰۃ دے اور پھر حج کرے. یہ دین کی بنیادیں ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے. اللہ کے رسول نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. تو نبی فرمائیں کہ دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، اللہ کے رسول نے حدیث میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام یعنی جو دین ہے ہمارا، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا ہے توحید، دوسرا ہے نبوت، رسالت، پھر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. اللہ کے نبی نے ان عبادات خمسہ کو، عبادات اربع کو جو ہے دین کی بنیاد قرار دیا ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ حج کرنے گئے تھے زیرو تھے، لوٹ کے آئے تو زیرو ہیں. یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ یہ منزل نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ڈاکٹر اسرار نے اسی ویڈیو میں کہا کہ یہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے. اگر آپ دنیا میں اسلام کا سیاسی نظام یا حکومت الہیہ
یا سیاسی برتری یا اقامت دین کا فریضہ انجام نہ دیں گے تو یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، گمراہی ہے۔ یہ ہدایت اور یہ قیادت اور یہ سیادت کس نے کی تھی؟ اللہ کے رسول نے کس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین کی اقامت کا نام، دین کی اقامت اسی کو کہتے ہیں کہ سیاسی نظام کا غلبہ ہو، دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام ہو۔ تمام انبیاء نے اپنی دعوت کی بنیاد جو ہے توحید پر رکھی تھی، لیکن اخوانی جو ہیں وہ اپنے دین کی بنیاد رکھتے ہیں سیاست پر۔ طاقت اور سیاسی زور و قوت کا حصول جو ہے ان کا اولین مقصد ہے، اولین مطمع نظر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے بلکہ مذہب ہے، اور اسی بنا پر یہ تکفیر کرتے ہیں۔ ہم تمام مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے غیر عالم اور ایسے غیر فاضل ائمہ و علماء کی قیادت اور سیادت کو قبول نہ کیا جائے، ان سے دور رہا جائے، ان کی کتابوں کو نہ پڑھا جائے، ان کے فلسفے سے دور رہا جائے۔ یہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور علماء و ائمہ سے میری گزارش ہے، علماء کا یہ فرض ہے کہ علماء جو ہیں اپنے عوام کو ایسے گمراہوں کی تقریر سننے سے منع کریں، ان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے۔ ان لوگوں نے دنیا میں لاکھوں مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا، پوری ملت اسلامیہ کو کافر قرار دے دیا، اور ایک ایسا زہر پلا رہے ہیں جس کے زہریلے اثرات سے ساری ملت جو ہے پریشان ہو رہی ہے۔ لہذا ہم تمام عوام سے گزارش کرتے ہیں اور ائمہ سے گزارش کرتے ہیں، علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کے خلاف جو ہے مہم چلائیں اور عوام کو منع کریں کہ ایسے ویڈیو جو ہیں اس سے دور رہا جائے، اس کو نہ سنا جائے اور ایسی تنظیموں سے دور رہا جائے۔ حضرات، ہم تمام لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔